ممبر پاک پہ تشریف فرما صدر اجلاس حضرت علامہ مولانا منظور صاحب قبلہ، دیگر علماء ذوی الاحترام، ارباب علم و دانش، عوام اہل سنت، دور دراز بیٹھ کر سننے والی خواتین امت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی خلق السفل والعلا والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعلماء ملته أهل التقى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، صدق الله العظيم۔ قادریم نعرہ یا غوث اعظم میزنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم، آمین۔ قادری کر قادری رت قادریوں میں اٹھا قدر عبدالقادر قدرت نما کے واسطے، خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بقولی ما کنم خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی بقبول منو دست دامانی آلی رسول۔ حضرات گرامی وقار، میرے اور آپ کے لیے مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ ہم اس وقت تین بزرگوں کے عرس پاک کی مناسبت سے منعقد ہونے والی محفل میں شرکت کر رہے ہیں۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہم اس وقت سلسلہ چشتیہ کے عظیم بزرگ خواجہ خواجگاں خلیفہ سرکار سیدنا نصیر الدین چراغ دہلوی خواجہ بندہ نواز گیسو تراز کی
بارگاہ میں محبتوں کا خراج پیش کر رہے ہیں، اور انہی سے محبت رکھنے والی ذات جس کو زمانہ فقیہ اعظم کہے، فیض یافتہ امام اہل سنت محدث فقیہ مفتی حکیم حضرت علامہ مولانا مفتی امجد علی قادری رضوی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبتوں میں یہاں سرشار ہو کر کے بیٹھے ہیں، اور وہیں تیسری ذات جس کو زمانہ شہزادہ مفسر اعظم نواسہ حجت الاسلام وارث علوم اعلیٰ حضرت جانشین مفتی اعظم اور اپنی میٹھی میٹھی اور پیاری پیاری بولی میں بولتا ہے سرکار تاج شریعت علامہ اختر رضا خان رضی اللہ تعالی عنہم کی بارگاہوں میں محبتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہم سب کو ان بزرگوں کے فیض سے ہمیشہ مالا مال رکھے، آمین آمین۔ موسم کس حالات سے گزر رہا ہے وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں، اور ان ذاتوں پر تفصیلی گفتگو کے لیے ایک رات نہیں کئی راتیں چاہیے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ تھوڑی دیر گفتگو کر کے گرچہ انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھوانے کی تگ و دو میں ہیں، بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، امید ہے کہ ان آقاؤں کی بارگاہ کا فیض مل گیا تو ان کا قطرہ بھی ہمارے لیے دریا کی حیثیت رکھتا ہے۔ جس ماحول میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس میں تھوڑی سی بیداری لائیے، موسم تو ویسی بھی ٹھنڈا ہے، لیکن مزاج میں آپ کے اگر اس طریقے سے سردی اور ٹھنڈی جو ہے بیٹھی رہی تو پھر ہو سکتا ہے کہ میرے لیے سفر بڑا دشوار ہو جائے۔ سید صاحب قبلہ نے بڑے اچھے انداز میں نعت خوانی کی ہے، اس سے پیشتر بھی اور حضرات نے خدمات انجام دی ہیں، مگر آپ لوگ شاید بیدار ہیں تو اظہار نہیں کرنا چاہ رہے ہیں، اور یا پھر بیدار ہی نہیں، اور اب میرے بعد شاید سلام ہی ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر کون آپ کو بیدار کرے گا۔ جبکہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کیوں رضا آج گلی سونی ہے۔ گاؤں کا نام ہے آپ کے شاہ نور، اضافت کے ساتھ بول دیں گے تو شاہ نور، نور کا بادشاہ، اور آپ اگرچہ خود شاہ نور نہ سہی لیکن بزرگوں کا نور تو یہاں پایا جاتا، اور مجھے بتایا کہ ایک ایسی ذات جس کو زمانہ تاج الشریعہ کہتا ہے وہ ایک بار نہیں 8 بار تشریف لائے، وہ اگر ایک جگہ چلے جائیں تو ایک بار کسی جگہ چلے جائیں تو نور آ جائے، اور آپ کے یہاں تو 8 بار تشریف لے کر کے آئے، تو یقیناً آپ شاہ نور میں رہنے والے ہیں، اس کا اظہار کیجئے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیوں رضا آج گلی سونی ہے۔ سر ہلا کر کے کوئی اگر ذکر ہوتا ہو تو مجھے بھی بتا دیجئے گا۔ سرکار تاج الشریعہ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں ایک ہوتا ہے ذکر، ایک ہوتا ہے ذکر۔ دل سے جو کیا جائے اس کو ذکر کہتے ہیں، اور زبان سے جو کیا جائے اس کو ذکر کہتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اہل منبر کیسے خاموش بیٹھے ہوئے؟ سبحان اللہ۔ اور اگر کوئی سر ہلا رہا ہے تو میں یہی کہوں گا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اس لیے آپ فیصلہ کیجئے آپ کو ذکر کرنا ہے یا ذکر کرنا ہے۔ ذکر ہی کیوں کرنا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم قادریوں کے یہاں ذکر بالجہر کی بڑی قدر ہے۔ نقشبندی سلسلے میں ذکر سری ہوتا ہے اور قادری سلسلے میں ذکر جہری ہوتا ہے، تو بلند آواز سے جو ذکر کیا جاتا ہے اس کو ذکر جہری کہتے ہیں۔ آپ کو انشاءاللہ وہ ذکر کرنا ہے، اور میں آپ کو آپ کا مشن بتائے دیتا ہوں۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
اولو من یدعا الی الجنۃ یوم القیامہ الذین یحمدون اللہ فی السراء والضراء، فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے جس جماعت کو جنت کی طرف بلایا جائے گا، ادھر دیکھیے آپ، ابھی آپ اپنے مقصد سے ہٹے ہوئے، پیچھے مت دیکھیے، سرور کائنات نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن جس جماعت کو سب سے پہلے جنت کی طرف بلایا جائے گا وہ ان لوگوں کی جماعت ہے جو خوشی میں بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، غم میں بھی اللہ کو یاد کیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ آپریٹر صاحب بھی مایوسی آ رہی ہے آپ کی طرف سے، تھوڑا فری کیجئے بھی، کہاں بیٹھے ہیں؟ چھپ کر کے بیٹھے، انہیں معلوم ہے کہ میرا مائک گڑبڑ آ رہا ہے اس لیے چہرہ پہلے سے چھپا ہے، تھوڑا فری کر دیجئے اس کو یار۔ مجھے کل حیدرآباد کے سرزمین پہ بھی بولنا ہے، ساری قربانی یہیں دے جاؤں گا تو کل وہاں جا کے کیا کروں؟ مائک تھوڑا صحیح کیجئے، آدمی کے آواز میں تھکان بھی ہے، تھوڑی آواز بڑھائیے، ورنہ یو پی کا مجھے آپریٹر لانا پڑے گا اگلی بار۔ ہاں تھوڑی سی آواز بڑھائیے، اور اس طرف آپ کا ساؤنڈ نہیں ہے کیا؟ کچھ لگا ہوا نہیں؟ اس کی آواز کیوں نہیں آ رہی؟ اس کو تھوڑا سا کھینچ کر کے رکھیے، بند کیوں کر دیا؟ آپ کو اپنا مشن یاد ہے؟ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے ان لوگوں کو جنت کی طرف بلایا جائے گا جو خوشی میں بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، غم میں بھی اللہ کو یاد کیا کرتے ہیں۔ اس لیے آپ اپنے ذکر کو باقی رکھیں، جاری رکھیں، ذکر خیر کرتے رہیے، تسبیح و تہلیل پڑھتے رہیے، تاکہ آپ اپنی ڈیوٹی ادا کریں، میں اپنی ڈیوٹی ادا کروں۔ اس بیداری کے ماحول میں مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، سید اخیار و اغیار جناب رسول ہاشمی محمد عربی روحنا فدا علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ میں محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھ لیجئے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا۔ بیداری لائیے یار، ایسے نہیں۔ اگر آپ کو سننا ہے تو میری گفتگو میں زندوں کی زندگی کا اظہار بہت ضروری ہے۔ مردوں کے سامنے میں کبھی گفتگو کرتا ہی نہیں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ زندہ ہیں۔ یقین کر لوں؟ کرائیں گے تو کر لوں گا، ورنہ دوسرا تصور جانے میں دیر نہیں لگتی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ آج کا جو پوسٹر ہے اس پوسٹر میں آپ نے 3 نام پڑھ لیے اور میں نے ذکر کر لیا، اور تینوں اپنے وقت کے ولی کامل ہیں۔ حضرت بندہ نواز کے تعلق سے بھی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہ ولی نہیں ہے، میں کہتا ہوں وہ ولی ہی نہیں ولی گر بھی ہے۔ جو ان کی بارگاہ سے جڑ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اپنا فضل خاص فرما دے، اگر وہ راستہ طے کر رہا ہے، راہ سلوک طے کر رہا ہے، تو ان کی بارگاہ سے اس کو منصب ولایت بھی مل جایا کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ایسے ولیوں کو کہا ہے کہ مرشد ایصال، یعنی ایسے بزرگ ہیں جو اللہ کی بارگاہ تک پہنچا دیتے ہیں۔ غور فرمائیے گا، دوسری ذات سرکار صدر الشریعہ علیہ الرحمہ کی ہے، اور تیسری ذات سرکار تاج الشریعہ کی ہے۔ اگر میں آپ سے سوال کروں اس وقت آپ خود آئے ہیں یا کسی کی محبت آپ کو کھینچ کے لے کر کے چلی آئی، تو یقیناً آپ کہیں گے کہ ہمیں کسی کی محبت لے کر کے آئی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے کہا اللہ رب العزت کے پیارے حبیب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حدیث کی راویہ کون ہے؟ میری اور آپ کی ماں حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ فرماتی ہیں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الارواح جنود مجلدہ فما تعارف منها ائتلف وما تناکر منها اختلف۔
ہوگا. سرور کائنات نے ارشاد فرمایا جب دنیا میں کوئی نہیں آیا تھا اللہ نے سب سے پہلے روحوں کو پیدا فرمایا, جس میں حضرت آدم کی روح سے لے کر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی روح پاک تک سب کی روحیں موجود تھی. نبیوں کی ارواح موجود ہے, حضرات اولیاء کی روحیں موجود ہیں, اقطاب کی روحیں موجود ہیں, ابدال کی روحیں موجود ہیں, ایمان والوں کی روحیں موجود ہیں, کافروں کی روحیں موجود ہیں, وفادار کی روح موجود ہے, غدار کی روح موجود ہے. لیکن کس کیفیت کے ساتھ ہے؟ حدیث پاک کے الفاظ ہیں جنود مجلدہ, ایسے جمع تھی جیسے چھاؤنی میں فوجی جمع ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا چھاؤنی میں کینٹ میں فوجیوں کا عالم یہ ہے, ایک کا کوارٹر ادھر ہے, ایک کا کوارٹر ادھر ہے, ایک کا کوارٹر ادھر ہے. اس طریقے سے روحوں کو جمع کیا گیا. سرور کائنات نے آگے ارشاد فرمایا فما تعارف منہا ائتلف, جن روحوں کا عالم ارواح میں روحوں کی دنیا میں ایک دوسرے سے تعلق ہو گیا تھا, جان پہچان ہو گئی تھی, انٹروڈکشن ہو گیا تھا, تعارف ہو گیا تھا. سرور کائنات فرماتے ہیں فما تعارف منہا ائتلف, ان میں آپس میں محبت پیدا ہو گئی ہے, ان میں پیار پیدا ہو گیا ہے. اگر شانور کے سنی مسلمانوں سمجھ گئے ہو تو ذرا بتا دو, اور اگر نہیں سمجھے ہو تو اور ڈیٹیل میں لے کر کے جاتا ہوں. ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اگر سمجھے ہو تو محبت سے بولو نا یار. سرور کائنات نے کیا فرمایا؟ جن روحوں کا آپس میں ایک دوسرے سے تعارف ہو گیا, جان پہچان ہو گئی, ان میں محبت پیدا کر دی گئی. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں سہارنپور دارالعلوم دیوبند کے چاہنے والے, سہارنپور میں رہنے والے, دیوبند میں رہنے والے, دہلی مرکز کے چکر لگانے والے, آخر کیا وجہ ہے خواجہ بندہ نواز کا عرس کیوں نہیں کرتے ہیں؟ تاج الشریعہ کے عرس کیوں نہیں کرتے ہیں؟ غوث پاک کی 11ویں کیوں نہیں کرتے ہیں؟ خواجہ معین الدین چشتی کی چھٹی کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ہم نے کہا حدیث میں جواب مل جائے گا. سرور کائنات کہہ رہے ہیں فما تعارف منہا ائتلف. ذرا محبت کے ساتھ علامہ صاحب میری طرف توجہ کریں, موبائل کو تھوڑی دیر کے لیے جیب میں رکھ لیں, غور فرمائیے گا. حدیث پاک میں ہے فما تعارف, جن کا ایک دوسرے سے تعارف ہو گیا ہے, جان پہچان ہو گئی ہے, ان میں محبت پیدا کر دی گئی. ہم نے کہا بدعقیدہ قوم سن لے, ہم مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں, ہمارے دلوں سے محبت اولیاء کبھی نکل نہیں سکتی, اس لیے کہ نکلے اس وقت جب کہ یہ دنیا کی محبت ہو. اللہ نے عالم ارواح میں ہمارے دلوں میں ولیوں کا پیار پیدا کر دیا ہے, اور پیار پیدا اس لیے کیا ہے کہ ہم نے عبد القادر کو بہت پہلے پہچان لیا ہے, معین الدین کو بہت پہلے پہچان لیا ہے, صابر کو بہت پہلے پہچانا ہے, احمد رضا خان کو بہت پہلے پہچانا ہے, خواجہ بندہ نواز کو بہت پہلے پہچانا ہے, صدر الشریعہ کو بہت پہلے پہچانا ہے. کہا نا حدیث میں جن کا تعارف ہو گیا تھا ان میں محبت پیدا کی گئی. ہم نے کہا یاد رکھیے گا آدمی جاتا وہی ہے جہاں پہچان ہوا کرتی ہے. ہم چھٹی کے لیے اجمیر اس لیے جاتے ہیں کہ ہماری روح نے معین الدین چشتی کی روح کو پہلے ہی پہچان لی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت اور سے سرکار خواجہ بندہ نواز اور سے صدر الشریعہ اور سے تاج الشریعہ خواجہ کا ہندوستان. واہ واہ واہ, بہت عمدہ ہے نا توجہ آپ کی. ہم نے کہا پہچان پہلے ہی ہو گئی. اب حدیث میں دوسرا ٹکڑا بھی ہے. پیچھے کوئی بیٹھا تو نہیں, آپ نہیں بیٹھا ہو تو اسی کے پاس جا کے بیٹھے. بڑا بڑے بے چین ہے, بار بار مڑ کر کے دیکھ, قوم آگے بڑھ رہی ہے, آپ پیچھے ہے نا. ہاں اگر جانا ہے تو یوں جائیے نا کہ جہاں میں آپ پیغام شہ احمد رضا کر دیں, پلٹ کے پیچھے دیکھیں. اگر اس پر عمل کر لینا لوگ تو پھر کبھی صلح کلی نہ بنے. سمجھ گیا؟ پلٹ کے پیچھے دیکھیں پھر سے تجدید وفا کر. اب پلٹ کے دیکھیے مگر ایسے نہیں ہوگا, کوئی رہنے دیجیے, بعد میں ملاقات. سنیں ذرا حدیث پاک میں دوسرا جملہ ارشاد فرمایا گیا, فرمایا وما تناکر منہا اختلافا, جن روحوں کا ایک دوسرے سے تعارف نہیں ہوا تھا ان میں محبت نہیں, اختلافا ان میں جدائی رہی. ارے بولو نا یار. ہم نے کہا اگر بدعقیدہ کہتا میں نہیں کرتا چھٹی,
तो कहना हम तू करेगा भी कैसे? वो कहे मैं 11वीं नहीं करता। कहना तुझसे कोई शिकवा भी नहीं है। एक शायर ने कहा था ना, ख्वाजा की छठी और बड़े पीर की 11, सुन्नी ना करेगा तो भला कौन करेगा। हमने कहा बहुत समझदारी से शेर लिखा है, इसलिए कि उसको पता है रूहों की जान पहचान सुन्नियों की हुई है, बद अकीदा की नहीं हुई है। हमने कहा सुन ले, हमारी पहचान हजरत औलिया की अरवाह तैयबा से। ये शहजाद अपना जुमला नहीं बोल रहा है, ये तो हदीस पाक है। और राविया भी वो है जिनका नाम आयशा है। कैसी राविया है? जिन्होंने 2210 हदीसें रिवायत करके मुसलमानों पर एहसान किया है। उन 2210 हदीसों में एक हदीस ये भी है जो आपके गोश गुजार कर रहा हो। हजरत आयशा सिद्दीका ने फरमाया, जिनमें आपस में तारुफ हो गया था, इंट्रोडक्शन हो गया था, परिचय हो गया था, जान पहचान हो गई थी, अल्लाह ने उनके दिलों में मोहब्बत पैदा कर दी है। इसलिए दुनिया में आए तो मोहब्बत खत्म नहीं की गई, मोहब्बत को बाकी रखा गया। आप कहते हैं अल्लाह हमें इसी मोहब्बत के साथ जिंदा रख। आप कहेंगे फायदा क्या है? मैं कहूंगा पढ़ो 15वें पारे को। कुरान कहता है यौम नदउ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, हम क़यामत के दिन हर जमात को, हर गिरोह को, हर जमात को, हर गिरोह को उसके पेशवा के साथ उठाएंगे। अशरफ अली के मानने वालों, तुम्हें अशरफ अली मुबारक हो, हमें इमाम अहमद रजा खान की जात मुबारक हो। और हजरत औलिया से जुड़ने वालों, तुम्हें शौकानी मुबारक हो, इब्ने कय्यिम मुबारक हो, तुम्हें नवाब सिद्दीक हसन भोपाली मुबारक हो, इब्ने तैमिया मुबारक हो, हमें इमाम आजम मुबारक हो, अब्दुल कादिर जिलानी मुबारक हो, ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती मुबारक हो, हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया मुबारक हो, हजरत पीर नसीरुद्दीन मुबारक हो, हजरत नसीरुद्दीन चिराग देहलवी मुबारक हो, हजरत ख्वाजा बंदा नवाज मुबारक हो। हमने कहा ये वो आका है जिनके सदकों में इंशाअल्लाह रहमान कल क़यामत के दिन हमारा भी वही हश्र होगा जो इनका हश्र है। चूंकि सरवरे कायनात ने फरमाया था अलमरो मामन अहब्बा, क़यामत के दिन इंसान उसी के साथ होगा जिससे मोहब्बत किया करता है। वाह वाह वाह, बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह। आला हजरत कहने लगे कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, वाह वाह बोल वाले मेरी सरकार। वाह, बहुत उम्दा, वाह वाह। हजरत अल्लामा मंजूर साहब क़िबला, ये जुमला मंजूर है कि नहीं? मंजूर है, यकीनन मंजूर है। इसलिए कि एक कलाम भी उसका मैंने पेश किया है जो मुस्तफ़ा की बारगाह का मंजूर है। और एक जुमला मैं अर्ज करता हूँ, सुन्नियों मसलके आला हजरत पे हो, इसी पे रहना। इसलिए कि ये वो मसलक है जो तुम्हें बीच रास्ते में छोड़ के नहीं जाए। किताब का नाम नोट कर सकते हैं तो करें, किताब का नाम हयाते आला हजरत। बात आ गई तो जरा आगे बढ़ा दूं, हो सकता है जहन से निकल जाए। हयाते आला हजरत में हजरत मलकुल इल्मा ज़फरुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं, ख्वाजा कुतुबुद्दीन हजरत कुतुब मदीना हजरत सरकार सैयदना जियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक दिन सोए हुए थे, दोपहर का वक्त था। ये कुतुब कहाँ के हैं? मदीने शरीफ के कुतुब हैं। बने भी कहाँ से हैं? मदीने शरीफ से बने हैं। रहते भी कहाँ हैं? मदीने शरीफ में रहते हैं। हवाला कितना मजबूत हो गया। हमने कहा ये हवाले मुझे रुसवा नहीं होने देते। आप देखते हैं ना, अगर बरेली का कुतुब है, बना मदीने शरीफ से है, रहता बरेली में है। आपके शानूर का कुतुब है, बना मदीने शरीफ से है, रहता कर्नाटक में है। आपके अगर किसी और मकाम पर कोई कुतुब है, बना मदीने से है, रहता कहीं और है। शहजाद जिसका हवाला दे रहा है वो बना भी मदीने से है और रहता भी मदीने में है। आज भी आराम मदीने में कर रहा है। हजरत ख्वाजा हजरत सरकार सैयदना जियाउद्दीन मदनी कुतुब मदीना फरमाते हैं, दोपहर का वक्त था, मैं सो रहा था, मैंने क्या देखा? आला हजरत इमाम अहले सुन्नत अपने इंतकाल के बाद हुजूर अलैहिस्सलाम के मुवाजहा शरीफ में खड़े हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, जबान हिल रही है, लम्हाए मुबारक पर जुम्बिश है, अर्ज गुजार है, मगर अल्फाज समझ में नहीं आते। कुछ देर के अंदर कहते हैं मेरी आंख खुली, दिल में ख्याल आया कि चलो जाकर के देख लेते हैं। गुस्ल किया, मुअत्तर हुए। कहते हैं जैसे ही सरकार के मुवाजहा में पहुंचा, मैंने क्या देखा? इमाम अहमद रजा खान खड़े हुए हैं। खाम में जो देखा था,
इंतकाल के बाद भी आला हजरत को सरकार के दरबार में देखा गया। और अभी शायर ने कलाम पढ़ा था ना, कोई क्यों तेरी बात पूछे रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। उस वक्त भी आला हजरत ने मदीने वाले का दीदार किया था और अब भी इंतकाल के बाद भी मदीने वाले की बारगाह में खड़े हैं। मैंने कहा बात तो मुकम्मल हो गई, लेकिन एक बात बताएं, शाहनूर की उलमा, शाहनूर की आवाम ये बताएं, आप इस वाक़ये से क्या समझे। मैंने कहा मैं समझा देता हूँ, बारिश के माहौल में ज्यादा दिमाग काम नहीं कर रहा होगा, इसलिए आपको मैं ही नतीजा दे देता हूँ। मैंने कहा ये इमाम अहमद रजा खान है, इंतकाल से पहले भी इनकी रसाई बारगाह मुस्तफा तक थी, इंतकाल के बाद भी रसाई बारगाह मुस्तफा तक है। और हमने कहा जहां तक हमारी रसाई होती है हम वहां तक दूसरों को पहुंचा देते हैं। जहन ये दिया जा रहा है मसलके आला हजरत से जुड़ तो सही, तुझे बीच में छोड़ा नहीं जाएगा। शाहनूर से उठाकर दरे मुस्तफा तक आला हजरत का मसलक लेकर जाएगा और फिर तुझसे आला हजरत आलम तसव्वुर में कहेंगे। अब मेरी जबान में पढ़, खुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां पे हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। वाह 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 वाह, या रसूल अल्लाह, आला हज़रत, आला हज़रत। एक भीगता हुआ नारा है, एक सूखता हुआ नारा। एक भीगने वाले आदमी ने नारा लगाया, एक ने जो है वो आराम से बैठा हुआ है। दोनों नारे हैं, दोनों नारों के बीच फकीर का काम हो। तवज्जो फरमाइए, हमने कहा कि सरकार सैयदना ख्वाजा बंदा नवाज की शान क्या है। पहली जात तो आज की तकरीर में वही है, तरतीब के एतबार से। हमने कहा वली की बारगाह में हम आते नहीं है, हमें खींच करके मोहब्बत औलिया लेकर के आते। कुरान पाक की तफसीर आयत करीमा तो आपने सुन ली। कुरान कहता है 16वां पारा है सूरे मरियम है, अल्लाह इरशाद फरमाता है इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, बेशक वो लोग जिन्होंने जो ईमान लाए नेक अमल किए, अनकरीब अल्लाह ताला लोगों के दिलों में उनकी मोहब्बत पैदा फरमा देगा। इसीलिए तो हरम इब्ने हय्यान का बड़ा प्यारा जुमला इसी आयत करीमा की तफसीर में याद आ रहा है, मा अक़बलल अब्दु बिक़ल्बिही इलल्लाहि तबारक व तआला इल्ला अक़बलल्लाहु बिक़ुलूबि इबादिहिल मोमिनीना इलैहि हत्ता यरज़ुक़हु मवद्दतहुम। हरम इब्ने हय्यान फरमाते हैं जब कोई बंदा अल्लाह की बारगाह से दिल से जुड़ा करता है, दिल से जुड़ा करता है। ये दिल से जुड़ने का फायदा बता दूं, सरवरे कायनात की जिंदगी को पढ़ो। कुरान कहता है कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। महबूब आप ये कहिए, ए मेरे मौला मेरी नमाज तेरे लिए है, ए अल्लाह मेरे मनासिक तेरे लिए है, ए अल्लाह मेरा दुनिया में रहना तेरे लिए है, दुनिया से बज़ाहिर जाना तेरे लिए है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में मुस्तफा करीम ने अपना सब कुछ पेश कर दिया, तब अल्लाह की रहमत जोश पे आई। अल्लाह ने फरमाया इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, महबूब तूने अपना सब कुछ मेरे लिए किया तो मैंने फतह नुसरत तेरे लिए की है। लियगफिरा लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका, ए महबूब मैंने तेरे लिए तेरी वजह से तेरे अगलों की खताओं को माफ कर दिया है, तेरे पिछलों की खताओं को माफ कर दिया है। कुरान कहता है अलम नशरह लका सदरक। हाँ, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में सरकार कह रहे हैं नमाज़ें तेरे लिए है, इबादतें तेरे लिए है। अल्लाह कह रहा है अलम नशरह लका सदरक, महबूब क्या हमने तुम्हारे लिए तुम्हारे सीने को न खोला। यहाँ अल्लाह ने मुस्तफ़ा के क़ल्बे पाक को जो खोला था, शरह सद्र फरमाया, वो अल्लाह ने मुस्तफ़ा के लिए किया। और कुरान कहता है वरफ़अना लका ज़िक्रक, महबूब हमने तेरे लिए तेरे जिक्र को बुलंद कर दिया है। पता चला अपना सब कुछ अल्लाह के लिए कर तो दो, कायनात अल्लाह तुम्हें अता फरमा दे। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। और इसका अगर आपको मज़हर देखना है तो 2018 में जनाज़ा ताजुश शरीयत, वाह वाह वाह, सब कुछ ताजुश शरीया ने अल्लाह के लिए किया और अल्लाह ने कायनात को ताजुश शरीया के लिए किया। वाह।
बहुत सब उमड़ते चले आए। गौर फरमाइएगा, वो क्या कहते हैं, मा अक़बल अल्लाहु बिक़ल्बिही इलल्लाहि तबारक व तआला। जब कोई बंदा दिल से अल्लाह की बारगाह से जुड़ जाता है, अल्लाह ताला ईमान वालों का दिल, यहाँ भी जुमला गौर करने का है, ईमान वालों का दिल उसकी तरफ माइल कर दिया करता है। पता चला बदअकीदा वहाबी का दिल माइल नहीं होगा, राफजी का दिल माइल नहीं होगा, बदकार का यानी बदअकीदा का दिल माइल नहीं होगा, इसलिए कि उसमें जुमला है अल्लाह ताला ईमान वालों का दिल उसकी तरफ माइल कर दिया करता है, और यहाँ तक कि उसके लिए लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा फरमा दिया करता है। जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। इसीलिए तो शायर ने कहा, दोबारा पढ़ रहा हूँ, ख्वाजा की छठी और बड़े पीर की 11, सुन्नी ना करेगा तो भला कौन करेगा। ये आरास मुकद्दसा किनके है, ये आरास मुकद्दसा अहले सुन्नत के मुकद्दर में है। एक जुमला मुझे याद आ रहा है, अगर इजाजत हो तो अर्ज कर दूं। एक दिन मैं सफर कर रहा था ट्रेन से, एक साहब कहने लगे, हजरत एक बात समझ में नहीं आती, ये बदअकीदा हजरत औलिया से चिढ़ते क्यों है, ये बदअकीदा हजरत औलिया की गुस्ताखी करते क्यों है। मैंने एक ही मिसाल देकर के समझाया। मैंने कहा मोहतरम, आप जानते हैं ना, स्कूल में सबसे ज्यादा वही टीचर मारता है जिसकी कोई औलाद नहीं होती है, जो लावलद होता है। वहाबियों को असल में तकलीफ ये है कि आज तक इनकी जमात में कोई वली पैदा ही नहीं हुआ है। कायदे आप जानते हैं ना, कादरी सिलसिले के जो दूल्हा है, जिनको जमाना शाह अब्दुल कादिर जिलानी कहता है, वो भी सुन्नियों का मुकद्दर है, वो भी अहले सुन्नत में पैदा हुए। और हजरत ख्वाजा बंदा नवाज भी वहाबियों के पल्ले में नहीं है, अहले सुन्नत के मुकद्दर में है। और वजह यह है कि जब आप हजरत ख्वाजा बंदा नवाज की किताबों को पढ़ेंगे तब आपको जवाब मिल जाएगा कि उनका अकीदा वही था जो अहले सुन्नत का अकीदा है। समझ में आई बात? हाँ, मुंतकिल तो नहीं करना। हाँ? अच्छा, रहमत में भीग भीग के रहमत की खैरात लेंगे, खैरात है ना। हाँ, देखिए खैर है, इतनी बारिश से कोई पिघलेगा तो नहीं, अगर पिघल जाए तो फिर कश्मीर का उसको सफर कराना बहुत जरूरी है। अभी फिलहाल कहेंगे बाबा अभी फिलहाल अल्लाह सलामत रखे। आगे बढ़ो, बढ़ो आगे। बात हजरत औलिया की चल रही। हमने कहा ये पानी भी बड़ा अजीब है, कभी करबला में ना आके आजमाता है और आज शाहनूर में आके आजमा रहा है। समझ गए? हाँ, इंशाअल्लाह हम इस आजमाइश में कामयाब, उठ के नहीं जाना। तवज्जो है, बात हजरत औलिया की चल रही है। अल्लाह ताला ने हजरत औलिया का मकाम और मर्तबा क्या रखा है। चूंकि तीनों जाते हैं, मैं हर एक पर हल्की सी गुफ्तगू करके बात को आगे बढ़ाऊंगा। हजरत औलिया का मकाम समझना है तो समझिए। एक हदीस पाक है, मन आदली वलियन फकद आज़नतहु बिल हर्बी। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अल्फाज है, फरमान खुदाए ताला का है, इसलिए कि ये हदीस कुदसी है। अल्लाह फरमाता है, जो मेरे किसी वली से दुश्मनी रखता है मैं उससे जंग का ऐलान करता हूँ। अभी एक दिन या 2 दिन पहले हमारे कस्बे के बाद एक शख्स ने खुफिया तौर पर सरकारे ताजे शरीयत के विलायत के ताल्लुक से कुछ अंगुश्तनुमाई की और कुछ बकवास की। फकीर कल क्लास के बाद अचानक गया और जाकर के गुफ्तगू की गई और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सरकारे ताजे शरीयत की विलायत पर गुफ्तगू करके मैंने कहा हम सिर्फ एक आईना दिखा करके जा रहे हैं। अब कोई चाहे तो अपना चेहरा देख ले और कोई चाहे तो आईने से छुपता फिरे, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है और ना हम किसी पर थोप रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नजदीक ताजुश्शरिया वली ही नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन दर्जाए कुतुबियत पर फाइज है। और ये मैं नहीं कहता, मैंने तो सिर्फ कुतुब के ताल्लुक से जुमला बोला था। सरकार हुजूर मुहद्दिस कबीर ने फरमाया, कुतुबुल अख्ताब का नाम अख्तर रजा खान ताजुश्शरिया है। समझ गए? और याद रखो, अपने पीर से मोहब्बत किस दर्जा कर, शान वली को थोड़ा स्टॉप कर। अपने पीर से मोहब्बत टूट करके करना है। कैसी मोहब्बत? जैसी हजरत ख्वाजा बंदा नवाज ने।
720 हिजरी में हजरत की पैदाइश हुई और 736 हिजरी के अंदर अपने पीर और मुर्शिद शेख नसीरुद्दीन चिराग देहलवी के हाथ पर बैठ गए और पैदा भी दिल्ली में हुए। इनके आबा व अजदाद भी शाही खानदान में मुलाजिम। मगर अल्लाह ताला जब किसी बंदे पे करम फरमाता है तो उसकी कैफियत ऐसी होती है, करूं कि उम्मत है अहले दुबल रजा पड़े इस बला में मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना नहीं। जरा तवज्जो फरमाना, हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया की बात भी मिला रहा हूं और उनके यूं कहिए कि उनके पोता मुरीद हो गए ना। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ने आपके ताल्लुक से सबे सलामिल शरीफ के अंदर हजरत मीर अब्दुल वाहिद बिन गिरामी ने बड़ी प्यारी बात इरशाद फरमाई है। और आप जानते हैं ना, हजरत मीर अब्दुल वाहिद बिन गिरामी के जो जद्दे करीम है, जिनको साहिबुद दावत सुगरा कहा जाता है, ये कौन है? ये डायरेक्ट खलीफा है सरकार सैयदना कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के। अब आप बहुत करीब हो गए होंगे। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में एक दिन एक शख्स आया, कहा सरकार चलिए फला जगह चलना है, आपको दावत दे दी गई, लेकिन आपका मिजाज क्या था? और पहले जो हमारे बुजुर्गाने दीन थे वो पालकी में बैठ कर के सफर किया करते थे। नकीब इजलास थोड़ा सा रिश्ता माइक से मजबूत कर लीजिए ताकि कुछ मेरे लिए सहारा बन जाए। मैं वैसे इस वक्त बेसहारा घूम रहा हूँ, मगर वो सहारा नहीं, थोड़ी सी गुफ्तगू में आप सहारा देंगे तो इनमें भी जोश पैदा हो जाएगा। हर आदमी अपनी अपनी ड्यूटी अदा करे और इस ड्यूटी को ब्यूटी में चेंज करे तो बड़े मजे की बात है। गौर फरमाइएगा, हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया की पालकी उठाने की जब बारी आई ना, तो किसी ने कह दिया कुहार ने, उसको कहते थे कुहार, 4 भी होते हैं 12 भी होते हैं, जैसा उसमें डंडा लगा होता है वैसे ही अगर लंबा है तो कई लोग उठाते हैं, वरना कम से कम 4 तो उठाया करते हैं। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा चलो लेकर। एक कुहार आया, कहने लगा सरकार मेरा कांधा काम नहीं कर रहा है। वहां एक मर्द कलंदर रहता था, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया से कहता है इस खिदमत के लिए मुझे इजाजत अता फरमा दे। पीर को मानना कैसे चाहिए इसको देखिएगा। आज तो हो ये गया है, मुरीद ताजुश्शरिया से है, भीख भाग भाग किसी और के पीछे रहा है। मैं ये नहीं कहता जो अहले सुन्नत के पीर है उनसे दुश्मनी रखो, नहीं, अदब सबका दिल में रखो, लेकिन जब बात जरूरत की आए, जब बात हाजत की आए तो किसी और के पास चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। मुसल्ले पे बैठो, फातिहा पढ़ो, इसाले सवाब अपने पीर को करो और कहो ताजुश्शरिया परेशान हो, मुसीबत को दूर फरमा। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत मुरीद है ताजुश्शरिया से तावीज़ों के चक्कर में तावीज़ पे कि वो मुझे तावीज़ दे दे, मुझे तावीज़ दे दे। तावीज़ का मैं इनकार नहीं करता, देना दुरुस्त है, लेकिन याद रखिएगा वो भी कितना अहमक आदमी है जिसका पीर इतना पावरफुल हो, उसको छोड़ करके दूसरों के तावीज़ों के चक्कर में। समझे कि नहीं समझे? क्या ख्याल है हजरत अल्लामा मंजूर साहब, है ना? आजकल यही चल रहा है, यकदरगीर मोहकम की, ये भी है। बैत के सिलसिले में इसका बहुत बड़ा मकाम है। जिन्होंने तरीकत और तसव्वुफ को पढ़ा है वो अच्छी तरह से। अभी मैं एक बात अर्ज करूं, सरकार ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रदी अल्लाह ताला अन्हु ने मर्द कलंदर को इजाजत दे दी। ये कुहार उठाकर ये कुहार बन गया, अपने कांधे पे रखी पालकी। और भी हजरात का सहारा रहा होगा कि नहीं रहा होगा वो तो मैंने तफसील में नहीं देखा, बस इतना लिखा है कि ये उठा करके लेकर के चल दिया। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया जहां तक पहुंचना चाहते थे वहां तक पहुंच गए। पालकी नीचे रखी, आप पालकी नीचे रखिए लेकिन सर नीचे मत कीजिए, आप सर अपना उठाइए और मोहब्बत से मुझे देखिए। लाल टोपी वाले भैया क्या बात मुराकबे में ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया से पूछ रहे हैं कि ये वाकया सही है कि गलत है? इतनी कैफियत नहीं आई है, सर उठाइए, आलम मुशाहदा में रहिए, मुराकबे में जाने की कोई जरूरत मत नहीं है इस वक्त। जरा तवज्जो फरमाइएगा, हजरत सरकार सैयदना ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया की पालकी नीचे रखी गई और उसके बाद क्या हुआ? हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ने उस
مرد قلندر پر نظر ڈالی اور اس کے منصب ولایت کو بڑھا دیا ہے. محبت سے بولو ذرا سبحان اللہ. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. منصب بڑھ گیا, عہدہ بڑھ گیا. جیسے ہی اس کا عہدہ بڑھا, یہ مست ہو کر کے کہہ رہا ہے, مست ہو کر کے کہہ رہا ہے, میرے پیر کا کرم ہے, میرے پیر کا کرم ہے. اس کے پیر خواجہ نظام الدین اولیاء نہیں تھے, اس کے پیر کوئی دوسرے تھے تاریخ میں جن کا نام بیان نہیں کیا گیا ہے. اس کے پیر دوسرے تھے. مریدین نے پکڑ لیا اور پکڑ کر کے کہا کہ یار تیرے پیر نے کہا کرم کیا ہے, یہ کرم تو ہمارے خواجہ نظام الدین اولیاء کا ہے. ہم نے کہا اسی کو دیکھ, شہزاد کا مزاج سمجھنا چاہتا ہے تو سمجھ. سب سے بڑی بارگاہ بعد از خدا توئی. بزرگ قصہ مختصر, جب میں سرکار کی بارگاہ میں گیا تھا تب بھی میں نے عرض کیا تھا حضور میرے پیر نے آپ کی بارگاہ تک بھیج دیا ہے. جب عمان کا سفر کیا, مسقط سے گیا, حضرت مازن بن غدوبہ صحابی رسول ہے, عمان کے پہلے مسلمان ہیں. فقیر کی تقریر بھی ان کے تعلق سے ہوئی. میں نے ان کی بارگاہ میں جا کے کہا میں کسی اور کے توسل سے نہیں, تاج الشریعہ کے وسیلے سے آیا ہوں, اس لیے کہ میں جانتا ہوں ہم قیامت کے دن اپنے پیر کا دامن تھام کر کے آگے جائیں گے. ہم جانتے ہیں اعلیٰ حضرت نے لقاء الصلافہ فی احکام البیعۃ والخلافہ میں فرمایا پیر عند طلوع روحہ, جب ہماری روح نکلتی ہے تب بھی پیر تشریف لے کر کے آتا ہے. پل صراط پر سے گزریں گے تب بھی پیر تشریف لے کر کے آئے گا, حساب کے وقت بھی تشریف لائے گا, میزان عمل کے وقت بھی تشریف لائے گا. اسی لیے تو بڑی پیاری بات کہی حضرت میزان الشریعۃ الکبریٰ میں حضرت امام عبد الوہاب شارانی نے, کل من کان متعلقا بنبی او رسول او ولی فلا بد ان یحضرہ فی قبری ویاخذ یدہ فی الشدائد. فرمایا جو نبی رسول اور ولی کے دامن سے جڑا ہے وہ یقیناً سختیوں میں اس کا ہاتھ تھام لیتے ہیں, اور جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو تشریف لے کر کے. واہ 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 سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عرس تاج الشریعہ, مسلک اعلی حضرت, فیضان غوث اعظم. سبحان اللہ. واہ واہ. اپنے پیر سے رشتہ مضبوط کرو بھائی. یہ کوئی رسم تھوڑی ہے کسی کے ہاتھ پر بیعت کر لیا بس ختم. پیر صاحب سے کوئی لینا دینا نہیں, کبھی ان سے استغاثہ کرنا نہیں, اور سب ادھر سے ادھر سے. حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کے دیوان, پیر ہمارا روحانی باپ ہوتا ہے, اور باپ بدلے نہیں جاتے. اگر یہ جملہ سمجھ گئے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر آپ کو تاج الشریعہ سے جو محبت ہے وہ اور بڑھ جائے. واہ واہ. اور فرما رہے ہیں, توجہ ہے آپ کی. اگلا جملہ عرض کروں, حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے مریدین نے پکڑا, بولے چل پیر صاحب سے فیصلہ کر. اب خواجہ نظام الدین اولیاء بن گئے بحیثیت جج, اور ادھر سے دونوں وکیل ہیں اپنا اپنا مقدمہ پیش کر رہے ہیں, اپنی وکالت کر رہے ہیں. مریدین نے کہا سرکار اس نے آپ کا کوہار بن کر کے آپ کی پالکی کو اٹھایا تھا نا. کہا جی جی. کہا حضور آپ نے اس پر کرم یہ فرمایا, اس مرد قلندر کا مرتبہ بڑھا دیا. یہ کہہ رہا ہے میرے پیر کا کرم ہے, میرے پیر کا کرم ہے. خواجہ نظام الدین اولیاء سے عرض کرتے ہیں سرکار آپ ہی فیصلہ کریں, نظر عنایت آپ کی ہے, مرتبہ اس کا بڑا ہے. نظر عنایت آپ کی ہے, مرتبہ اس کا بڑا ہے. توجہ خاص آپ نے کی ہے, اس کا مرتبہ بڑھ گیا. جب آپ نے مرتبہ بڑھایا ہے تو اس کے پیر کا کیسے کرم ہو گیا. خواجہ نظام الدین اولیاء کا تاریخ ساز جملہ سنیے گا جو آج بھی میر عبد الواحد بالگرامی کی کتاب سبع سنابل شریف کے اندر موجود ہے, اور میں نے اس کو جو پڑھا تھا وہ میں نے تاب منظم کے حوالے سے پڑھا تھا. اعلیٰ حضرت کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے اکسیر اعظم. اس کا ترجمہ, اس کا حاشیہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے, اس کا نام ہے مجیر معظم. اس کا اردو میں ترجمہ کیا گیا ہے, اس کا نام ہے تاب منظم. اعلیٰ حضرت کی کتاب کیا ہے, اس کا نام اکسیر اعظم ہے. اس کا فارسی میں اعلیٰ حضرت نے خود ہی فارسی اشعار ہے اس کی شرح کی ہے فارسی میں, تو نام رکھا مجیر معظم. اور جب اس کا اردو میں کسی نے ترجمہ کیا تو نام رکھا تاب منظم. فقیر نے اسی کے مقدمے میں اس واقعے کو سبع سنابل شریف کے حوالے سے پڑھا. خواجہ نظام الدین اولیاء نے فرمایا اپنے
اپنے مریدین سے ارے پریشان کیوں ہوتے ہو، یہ صحیح کہہ رہا ہے۔ اور سنو، نصیحت کرتے ہوئے کہا پیر کو کیسے ماننا چاہیے، اگر سیکھنا چاہتے ہو تو اس مرد کلندر سے سیکھ کیوں نہیں لیتے؟ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت عمدہ، واہ واہ واہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد۔ اور میں عرض کرتا رہوں، اگر آپ کی نظر میں تاج الشریعہ اتنا مضبوط پیر نہیں ہے تو بنایا کیوں؟ اور جب بنایا ہے مضبوط ہے تو پھر جڑتے کیوں؟ بہت چل رہا ہے، بہت حضرت اس کو فارملٹی سمجھ گیا، صاحب ادھر سے ادھر، سب ادھر سے ہے، کسی سے مرید کر کچھ رہا، اور پھر اس کے بعد جماعت ردائے مصطفیٰ کا حال ساتھ دینے کے لیے تیار۔ یاد رکھنا، جماعت ردائے مصطفیٰ سے ہر اس بندے کو محبت کرنا چاہیے جو مسلک اعلیٰ حضرت سے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے اس شخص سے کہ جو نام تو مسلک اعلیٰ حضرت کا لے اور جماعت ردائے مصطفیٰ کو اندر سے کاٹنے کی کوشش کرے، تو میں اس کو کیا کہوں؟ یہ دوغلی پالیسی نہیں تو کیا ہے؟ یاد رکھیے گا، جب اعلیٰ حضرت کے مسلک سے پیار ہے تو جماعت ردائے مصطفیٰ مفتی اعظم کی قائم کردہ نہیں، امام احمد رضا خان کی قائم کردہ۔ واہ واہ، اس سے جڑیے، ہمیں کسی اور تحریک و تنظیم کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اسی کو مضبوط کیا جائے کام آگے بڑھ جائے گا۔ بہرحال میں نے عرض کیا تھا نا، پیر کو کیسے ماننا چاہیے، خواجہ نظام الدین اولیاء نے سمجھا دیا۔ اب آؤ آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت سرکار سیدنا نصیر الدین چراغ دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، جو خواجہ نظام الدین اولیاء کے خلیفہ ہیں، ان کے مرید خاص ہیں، ان کی بارگاہ کے شاعر ہیں، انہوں نے کیا کیا، ایک دن یہ کہا اپنے مریدین سے کہ چلو پالکی میں بیٹھ کر کے چلتے ہیں، ڈولی میں بیٹھ کر کے چلتے ہیں۔ کہاں جانا تھا؟ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی یعنی دادا پیر کی بارگاہ میں فاتحہ پڑھنے کے لیے تشریف لے کر کے جا رہے تھے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا، جیسے ہی کوہار آئے نا، آ کر کے آپ کی پالکی کو اٹھایا، حضرت سرکار سیدنا خواجہ بندہ نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فوراً کرم فرماتے ہیں، فوراً آتے ہیں، اور آنے کے بعد پالکی کی طرف بڑھے، اس کے ڈنڈے کو کاندھے پہ رکھنا چاہا۔ جیسے ہی رکھنا چاہا، حضرت چراغ دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا آپ سید زادے ہو، آپ قریب کیوں آتے ہو؟ آپ نے کہا جی حضور میں حسنی سید بھی ہوں، حسینی سید بھی ہوں۔ آپ کو پتا ہے خواجہ بندہ نواز حضرت زید شہید کی اولاد میں سے ہے، اور وہ امام زین العابدین کے بیٹے ہیں، وہ امام حسین کے بیٹے ہیں، اس لیے کہوں گا یہ زیدی سید بھی ہے، حسینی سید بھی ہے۔ خواجہ بندہ نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ قریب آئے، کہنے لگے سرکار میں حسنی بھی ہوں، حسینی بھی ہوں، لیکن ایک بات آقا آپ جانتے ہیں، آپ مجھ سے بڑے ہیں، اس لیے کہ آپ میرے مخدوم ہیں، میں آپ کا خادم ہوں، آپ میرے پیر ہیں، میں آپ کا مرید ہوں، آپ نے میری تربیت فرمائی ہے۔ حضرت سرکار خواجہ بندہ نواز کے ان جملوں کو آپ کے پیر نے پسند فرمایا اور کہا بابا آپ مختار ہو، آپ کو اختیار ہے، آپ جو چاہے کرے۔ اس دن سے حضرت خواجہ بندہ نواز نے سید ہونے کے باوجود بھی اپنے پیر کی بارگاہ میں اس طرح خدمت تھی کہ جب بھی پیر پالکی میں بیٹھتے تھے کاندھا حضرت خواجہ بندہ نواز کا ہوا کرتا تھا۔ اور زمانے والوں کو بتا دیا پیر کو ماننا ہے تو چراغ دہلوی کے اس خاص مرید کی طرح مانو، تاکہ دنیا بھی سمجھ جائے، آخرت بھی سمجھ جائے۔ واہ واہ واہ، ماشاءاللہ، یا رسول اللہ، تاج الشریعہ، 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 اللہ اکبر، یا رسول اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بولوں گا اے رضا ہر کام کا ایک وقت۔ مجھے پورا یقین ہے کہ سرکار تاج الشریعہ خود یہ چاہ رہے ہوں گے کہ پہلے خواجہ بندہ نواز کا تذکرہ کریں، اس لیے کہ ہمارے یہاں فرق مراتب کا بہت بڑا لحاظ ہے۔ واہ واہ، ایسا نہیں ہے کہ میں تاج الشریعہ پہ بول نہیں سکتا،
جس نے 6 سال قریب سے مرشد کو دیکھا ہو اس کے دل میں کتنے راز ہوں، لیکن ہر راز کو ظاہر نہیں کیا جاتا۔ یقین بات دیگر ہے، اگر آپ چاہیں تو میں بیچ میں فوراً آپ کی طرف بڑھ ہے نا حضرت سرکار خواجہ بندہ نواز پر چونکہ محبتوں کا خراج میں پہلی بار، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ کے توسط سے یہ آواز کائنات میں پہنچے اور زمانے کو یہ پتا چل جائے کہ چشتی بھی ہمارے ہیں، اور یہ پتا چل جائے کہ بریلی والے سیدوں کے مخالف نہیں ہیں، ہماری جانیں تو سادات کے لیے قربان ہے۔ واہ واہ واہ، یہ ذہن ہمیں دینا ہے۔ بس ایک واقعہ میں عرض کر رہا ہوں، آج زمانہ کہتا ہے نبی کو غیب کی خبر نہیں ہے۔ ہم نے کہا اگر تجھے سمجھ میں نہیں آتا رہنے والا، اگر تم یہی کرناٹک کا ہے تو پھر خواجہ بندہ نواز کی بارگاہ میں چل، ان کی تاریخ کو پڑھ لے، سمجھ میں آ جائے گا۔ ایک دن کیا ہوا، دہلی قلعے کے برابر میں ایک پرانی تختی ملی راجہ اشوک کے زمانے کی، اس کے اندر اتنا اشارہ تھا، جو آثار قدیمہ یعنی جو زمینوں سے خزانے نکالنے کے ماہر ہوتے ہیں، انہوں نے جانچ پڑتال کرنے کے بعد کہا کہ اس میں اشارہ ملتا ہے کہ یہاں کہیں خزانہ مدفون ہے، خزانہ دفن ہے، سونا چاندی ہیرے جواہرات، لیکن اب جگہ کون سی ہے؟ انہوں نے اپنے ارادے سے کھدائی شروع کر دی مگر کام نہ ہو سکا۔ بادشاہ نے کہا یار خود ایسے کھدائی کیوں کر رہے ہو، جبکہ دہلی کے اندر حضرت سرکار سیدنا نصیر الدین چراغ دہلوی موجود ہے۔ اس نے کہا جاؤ چراغ دہلوی کے پاس جاؤ، ان کے چراغ سے روشنی مل جائے گی۔ اور کہا بادشاہ سے، وہ یہ کہنا کہ بادشاہ نے آپ کو آپ کی بارگاہ میں بھیجا ہے، آپ اپنے علم اور کشف کے ذریعے بتا دیں مقام کون سا ہے، جگہ کون سی ہے، تاکہ خزانہ نکال لیا جائے۔ ہم نے کہا دیکھ تو صحیح، زمانہ جانتا ہے نبی تو بہت ذات اونچی ہے، مصطفیٰ کی ذات تو بہت اعلیٰ ہے، نبی کے غلاموں کو بھی اللہ نے غیب کا علم عطا فرما دیا ہے، اسی لیے تو بادشاہ نے کہا کشف کے ذریعے بتا دے۔ خواجہ نظام الدین حضرت چراغ دہلوی کی بارگاہ میں بادشاہ نے یہ بھی پیغام بھجوایا کہ سرکار سے کہنا 10واں حصہ خزانے کا آپ کو بھی بھیج دوں گا۔ آپ کی بارگاہ میں خادم آیا، آ کر کے عرض کرنے لگا، آپ نے جب اس کا پیغام سنا تو مسکرانے لگے اور کہنے لگے بھائی اس کو تو وہی بتا سکتے ہیں جو شاہی خاندان کے پرانے ملازم ہیں، وہی بتا پائیں گے۔ اس کے بعد کہا آپ نے چہرہ دیکھا اپنے مرید حضرت خواجہ بندہ نواز کا، اور چہرے کو دیکھ کر فرمایا اے بندہ، آپ نے کہا جاؤ جاؤ گیسو دراز تم ہی چلے جاؤ۔ ابھی گیسو دراز کی وضاحت بھی کرنا تھی مگر بات چونکہ انشاءاللہ کسی اور موقع پہ کر دوں گا، اور یہ بارش جو ہے مجھے بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ اب اختتام کی طرف آپ چلے جائیں تو بہتر ہے، اس لیے بڑی جلدی سے آپ تک یہ بات پہنچا رہا ہوں۔ حضرت خواجہ حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ کے کہنے پر آپ اٹھے اور آپ نے فرمایا اپنے مرید سے خواجہ بندہ نواز سے کہا سنو میاں کام ٹھیک ٹھاک کر کے آنا۔ پیر کا حکم تھا، حکم کی تعمیل میں آپ سوچتے ہی نہیں، اٹھے چلے، اور جیسے ہی آپ وہاں پہنچے آپ نے کہا کس جگہ خزانہ ہے، کس جگہ تختی ملی تھی، اس گھر میں پہنچے، اس کے صدر دالان میں پہنچے اور آپ نے چھت کی طرف اشارہ کیا، فرمایا اتنے حصے کو کاٹا جائے، اور جتنا نشان بنایا تھا فرمایا اتنا ہی کاٹو، اس سے زیادہ نہیں، اس لیے کہ اگر اس سے زیادہ کاٹو گے تو میرے پیر کہیں گے کام ٹھیک کر کے نہیں آیا۔ اس پر ایک جملہ یاد آ رہا ہے، میرے امام نے تعالی حضرت نے ارشاد فرمایا لقاء السلافہ میں اگر پیر باشرہ ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، مسلک کا آج کے دور میں کہوں کہ مسلک اعلیٰ حضرت کا پابند ہے، پھر اگر کوئی بات سمجھاتا ہے اور آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ ایسا بولنا ایسا کرنا چاہیے کہ نہیں، تو بزرگ اعلیٰ حضرت نے فرمایا اس کو حضرت موسیٰ اور خضر کے قصے سے سمجھے۔ پیر بہت ساری ایسی باتیں بولتے، لیکن اب ایسا نہیں کہ پیر صاحب کی حالت خراب ہے اور وہ کچھ بھی بولتے چلے جا رہے ہیں اور آپ اس کو واقعہ خضر اور موسیٰ سے سمجھتے ہیں۔ پیر کو بھی تو دیکھنا پڑے گا، پیر اس لائق ہے کہ شریعت کا پابند ہے کہ توجہ ہے آپ کی؟ واہ واہ بہت بہت۔ حضرت پیر چراغ رحمت اللہ چراغ دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب ان کو بھیج دیا، حضرت خواجہ بندہ نواز گئے، جہاں نشان لگایا تھا وہیں خزانہ نکلا۔
سبحان اللہ. اور خزانہ نکل آیا. اس کے بعد آپ چلے آئے, آپ نے سلام کیا, سلام کرنے کے بعد واپس آنے لگے. آپ جب آ گئے کہا میرا کام ہو گیا. آپ جیسے ہی گھر پہنچے حضرت کی بارگاہ میں جا کے عرض کیا سرکار سارا کام ہو گیا ہے. اس کے بعد دوسرے دن بادشاہ نے اپنے وعدے کے مطابق آپ کے لیے 10واں حصہ خزانے کا بھیجا, اور بھیجا تو حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا میاں یہ میرا حصہ نہیں ہے, یہ ان کا حصہ ہے. جب آپ کے پاس بھیجا گیا تو آپ نے کہا حضرت میں تو دولت کو, مال کو, ثروت کو پہلے ہی چھوڑ چکا ہوں, اس لیے مجھے نہیں چاہیے. آپ کا حکم تھا اس لیے میں چلا گیا. آپ نے فرمایا حضرت چراغ دہلوی نے کہا بادشاہ کے پاس ساری دولت کو واپس کر دو اور اس سے کہو ہمیں بھی دولت کی ضرورت نہیں ہے, یہ سارا مال غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے. اب آپ کو بھی مل گیا ہے, چاہے تو گھر چلے جائیں. گفتگو کا اختتام کر ہی دیتا ہوں, بارش بھی بہت ہے, ابھی اٹھ کے جائیں گے. سرکار تاج الشریعہ کو علم کے اعتبار سے دیکھو, تقوی کے اعتبار سے دیکھو, تسلب کے اعتبار سے دیکھو, نسل کے اعتبار سے دیکھو, چہرے کے اعتبار سے دیکھو. اِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ لَأُولَاسًا, حدیث پاک میں ہے, بڑی جلدی عرض کر رہا ہوں. حدیث پاک میں ہے بے شک اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں مَاهُمْ بِأَنْبِيَاءَ وَلَا شُهْدَاءَ, جو نبی اور شہید تو نہیں ہے مگر يَقْبِتُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ وَالشُّهْدَاءُ بِمَكَانِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى. لیکن قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کو مرتبے ملیں گے تو نبی اور شہید بھی ان کے مرتبوں کو دیکھ کر رشک کرتے نظر آئیں گے. سرور کائنات کے صحابہ نے عرض کیا اے میرے آقا یہ کون لوگ ہیں؟ تخبرونا من ہم یا رسول اللہ. سرکار نے ارشاد فرمایا ہم قوم تحابوا بروح اللہ تبارک و تعالی علی غیر ارحام بینہم ولا اموال یتعاطونها. فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی رشتہ داری کی بنیاد پر نہیں, مال تجارت کی بنیاد پر نہیں, اللہ کی محبت کی بنیاد پر ایک دوسرے سے محبت کیا کرتے ہیں. میں نے کہا اس تناظر میں اگر سرکار تاج الشریعہ کی زندگی کو دیکھے تو آپ چلے ذرا دبئی کی سرزمین ہے. سرکار تاج الشریعہ کا بہت مالدار مرید ہے, آپ کی بارگاہ میں آیا, آ کر کہنے لگا سرکار میرے گھر چلے. کسی نے بتا دیا تھا حضرت اس کی بڑی کمپنی ہے, اس میں ایک وہابی قرآن سنانے کے لیے ہر سال آتا ہے. تاج الشریعہ کو پتا چلا, جلال میں آئے, کہا تو میرا مرید ہو کے تیری کمپنی کے اندر ایک وہابی حافظ قرآن سنانے آتا ہے. کہا سرکار مجھے پتا نہیں. آپ نے اس کو زجر و توبیخ فرمائی. اس نے کہا سرکار میں توبہ کرتا ہوں. توبہ کر لی اور کرنے کے بعد فوراً کہنے لگا سرکار اب میرے گھر چلے. آج یہی تو ہو رہا ہے, بڑے سے بڑے مجرم کو توبہ کرا دی. اس کے بعد یہ قوم کہتی ہے یار مولانا توبہ کر تو لی, یار مولانا توبہ کر تو لی. میں نے کہا سن, اعلیٰ حضرت کا ایک جملہ ہے, امام اہل سنت فرماتے ہیں اگر کوئی امام کسی جرم میں ملوث پایا جائے اور وہ اگر توبہ کر لے پھر بھی احتیاطاً اس کو امام نہ بنایا جائے, اس لیے کہ شریعت میں اسی کو امام بنانا فرض نہیں ہے. اور احتیاط اس بات میں ہے کہ کچھ دن صلاح حال دیکھا جائے وہ اپنی توبہ پہ قائم ہے کہ نہیں. یہاں تو ادھر پکڑا ادھر لا کر کے کھڑا کر دیا اور پھر یہی میری قوم مفتی بن جاتی ہے. ہم اگر کچھ کہیں تو کہا دیکھیے توبہ قبول ہی نہیں ہو رہی ہے, اللہ نے قبول کر لی. ہم نے کہا فقہ نے صلاح حال کی بات کہی ہے کہ نہیں. سرکار تاج الشریعہ کی بارگاہ میں وہ سیٹ کہتا ہے حضرت میں نے توبہ کر لی, اب میرے گھر چلے. میرے پیر نے فرمایا نہیں, اگلی سال آؤں گا تب تمہارے گھر جاؤں گا. حکمت یہ تھی 1 سال تک اس کو چیک کیا جائے وہ توبہ پہ قائم ہے کہ نہیں. واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ, بہت عمدہ. ایسا تسلب امام بھی پیدا کرے. کوئی متولی ہمیں رزق نہیں دیتا ہے, روزی ہمارا خدا ہم کو عطا فرماتا ہے. ہم کیوں کسی وہابی کا رد کرنے سے بچے. کرناٹک میں ایک چلن آ گیا, کچھ لوگ کہتے وہابی کا نام نہیں لیں گے, دیوبندی کا نہیں. ہم نے کہا کیوں, نانا لگتے ہیں تمہارے. قرآن کہتا ہے تبت یدا ابی لہب, وہاں تو نام ہے. ہارون قارون کا نام قرآن میں ہے نہیں, فرعون کا نام قرآن میں ہے. بتائیے. تو جب قرآن میں اللہ رب العزت نے نام لے کر کے ان کفار کو ان بدعقیدہ گستاخ رسول کا تذکرہ کیا تو تم کیا بڑے متقی پرہیزگار بن. تقوی یہ نہیں ہے, تقوی یہ ہے کہ دشمن احمد پہ شدت. واہ واہ واہ,
کچھ لوگ کہتے ہیں، ہم نے کہا آپ کو اگر علم حدیث کی اصطلاح معلوم ہے تو سن لیجیے، ایک حدیث یہ ہے کہ قالا ابو ہریرہ، اور ایک حدیث ہے قالا رجل، ایک حدیث ہے قالا بعض الناس، ایک حدیث ہے قالا البعض۔ جب دونوں حدیثوں کو ہم اصول کے مطابق دیکھیں گے تو قالا ابو ہریرہ والی حدیث زیادہ معتبر، اس لیے کہ اس میں راوی کا نام آ گیا۔ اب مجھے لگ رہا ہے دماغ کام نہیں کر رہا ہے، کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ ارے بھئی اللہ کے بندوں، منہ میں پانی تھوڑی جا رہا ہے آپ کے کہ آپ منہ بند کیے بیٹھے، محبت سے بولو نا یار سبحان اللہ۔ ہنس کائے رہے، مسکرانے کے لیے میں نے نہیں کہا ہے، میں نے تسبیح و تحلیل۔ سب بولیے ذرا محبت سے، اور محبت سے بولیے، غور فرمائیے گا۔ ہم نے کہا کوئی متولی نہیں دیتا ہمیں روزی، اور جو متولی آج کل بہت بڑے علامہ فہامہ بن کے مسجدوں کے اماموں کو سمجھاتے، رد مت کیجئے گا، رد مت کیجئے گا، حالات خراب ہے۔ میں نے کہا تیری طبیعت خراب ہے، حالات خراب نہیں ہے، اور حالات کی خرابی کی بات ہے تو قیامت کے قریب اب کوئی صحابہ کی جماعت نہیں آئے گی، اب کوئی بایزید بستامی آنے والا نہیں ہے، اب تو تاج الشریعہ جیسی ذاتیں مل جائے، یہ بھی ہمارے لیے بڑی دشواری کا کام ہے۔ زمانہ دن بدن بگڑتا چلا جا رہا ہے، اور جتنا زمانہ بگڑے گا نا اتنا ہی زبان سے رد کرنا ہمارے لیے ضروری ہو جائے گا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا بد مذہبوں کا رد کرنا فرض اعظم ہے، ملفوظ میں کہا بد مذہبوں کا رد کرنا یہ ہے فرض ہے۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ایک مقام پر یہ بھی فرمایا، حضرت سرکار سیدنا ابو اسحاق اسفرائینی کا دور تھا، ان کے دور میں بد عقیدہ لوگوں نے جب سر اٹھایا آپ نے چاروں طرف دیکھا کوئی رد ہی نہیں کر رہا ہے، سب نے اپنے اپنے بدنے، اپنی اپنی چٹائیاں، اپنے اپنے لوٹے لیے ہیں، جنگلوں میں جا کر کے عبادت کر رہے ہیں، پہاڑوں میں جا کر عبادت کر رہے ہیں، گھر میں بھی نہیں ہے، اور جا کر کے اپنے گھاسے کھا کھا کے عبادت میں مشغول ہے۔ حضرت ابو اسحاق اسفرائینی کو چلا لایا، فوراً پہنچ گئے جنگل، علماء سے کہا یا اکلت الحشیشی انتم ہاہلا و امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی الفطر، کہنے لگے ایک گھاس کھا کھا کر عبادتیں کرنے والے علماء سنو، تم یہاں موجود ہو، مصطفیٰ کی امت فطروں میں مبتلا ہے۔ انہوں نے کہا حضرت ہمارے پاس اتنا علم نہیں، میرے امام کہتے ہیں۔ ابو اسحاق اسفرائینی فوراً پلٹ کر آئے، آنے کے بعد آپ نے بد مذہبوں کے رد میں اتنی کتابیں لکھی کہ آپ نے علم کے دریا بہا دیے اور زمانے والوں کو بتا دیا دشمن احمد پہ شدت کی۔ واہ 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 ماشاء، بہت سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بس 11 منٹ کی بات، بس 4 منٹ باقی، خلفاء اربعہ کی نسبت سے، 4 خلفاء کی نسبت سے۔ اب بھیگ تو گئے ہو، بھاگنے سے کیا کپڑا تو ویسے بھی چیک۔ بد عقیدہ کا رد کرنا علماء کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ جب تو قرآن نے کہا کہ لیمیز الخبیث من الطیب، تاکہ اللہ صحیح اور غلط کو الگ کر دے۔ غلط غلط ہوتا ہے، صحیح صحیح ہوتا ہے، پاک پاک ہوتا ہے، ناپاک ناپاک ہوتا ہے، اس لیے رد کرنا سخت ضروری ہے۔ اور یاد رکھیے گا اگر کوئی رد نہیں کرتا ہے تو وہ بھی حال سن لے۔ حدیث سنا کر کے گفتگو کا اختتام کر رہا ہو، جیسا مرض ہو ویسے ہی علاج بھی کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں ہے اذا زارت الفطر او البدع وسب اصحابی فلیظہر العالم علما فمن لم يفعل ذلك فعليه لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین لا يقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا۔ سرور کائنات نے ارشاد فرمایا اگر فتنے پیدا ہو، بدعتیں جنم لے، میرے صحابہ کو گالیاں دی جائے، عالم پر فرض ہے اپنے علم کا اظہار کرے۔ سرکار اگر اظہار نہیں کرتا ہے تو فرمایا اس پر اللہ کی لعنت، اس پہ فرشتوں کی لعنت، اس پہ سارے لوگوں کی لعنت۔ اس کی نہ اللہ فرض نماز قبول کرے گا نہ اس کی نفل نماز قبول کرے گا۔ میں نے کہا متولیو، صدور اور جرسیان ذرا سنیں اس جملے پر۔ آپ نے اگر مسجد میں امام صاحب سے کہہ دیا بد
عقیدہ کا رد مت کرنا، صرف اخلاقیات پہ بات کرے۔ میں نے کہا بد عقیدہ کا رد بھی تو اخلاق میں شامل ہے، اور اگر کوئی نہیں کرتا ہے تو بہت بڑا بد اخلاق ہے۔ سب سے بڑا اخلاق تو یہ ہے کہ پہلے گستاخوں کا چہرہ بے نقاب کیا جائے، اور یاد رکھیے اگر کسی نے رکوا دیا اور امام صاحب نے اس کی بات کو مان لیا تو حدیث پاک کا جملہ کیا ہے؟ اللہ نہ اس کی فرض نماز قبول کرتا ہے نہ نفل نماز قبول کرتا ہے۔ آپ آئے تھے پیچھے اس امام کے، ہم نے کہا اس کی قبول ہی نہیں ہو رہی ہے تو تیری کیا قبول ہوگی؟ پتہ چلا قبولیت کے لیے درجہ یہ ہے کہ بد عقیدہ کا رد کرتے رہو اور اعلیٰ حضرت کے مسلک کی روشنی میں کہتے رہو انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان گیا، اسلام زندہ باد، مسلمان پائندہ باد۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کلمہ شریف پڑھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔